اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فخرج منها خائفا يترقب وقال رب نجني من القوم الظالمين صلوات پر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایام عزا کی آمد ہے۔ آج سے سلسلہ مصیبت اہل بیت کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہم وہ قوم ہیں، وہ قبیلہ ہیں جو اپنے محسنوں کی، اپنے اوپر احسان کرنے والی ہستیوں کی یاد منا کر اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم دعا ہیں جناب سیدہ کی، ہم دعا ہیں اہل بیت کی کہ جو اہل بیت کے امر کو زندہ کرتے ہیں ان کے ذکر کے ذریعے سے، ان کی قربانیوں کے تذکرے سے۔ یہ ہماری خصوصیت ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ ہم پر خداوند متعال کی خصوصی عنایت ہے کہ ہماری زندگی حسین حسین کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہم اپنے سال کا آغاز حسین حسین کر کے جو کرتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم صرف 10 دن حسین حسین کرتے ہیں، یا ہماری زندگی میں صرف اور صرف یہ ایام عزا حسین حسین کرنے کے لیے ہیں۔ نہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی کا ہر لمحہ، جن کی زندگی کا ہر آن ذکر اہل بیت میں گزرتا ہے۔ فخر ہے ہمارے لیے، لیکن یہ جو تذکرہ آل محمد ہے ان خاص ایام میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ذکر حسین سے دور ہیں، جن تک ذکر حسین کی آواز نہیں جاتی، وہ بھی اہل بیت محمد کے ذکر سے بہرہ مند ہو جائیں۔ یہ ہے مقصد ان خاص ایام میں خاص طور پر اہل بیت کا تذکرہ کرنے کا، اہل بیت کی قربانیوں کا ذکر کرنے کا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب کوئی قوم اپنے محسنوں کی قربانی کو بھلا دیتی ہے، اپنے اوپر احسان کرنے والوں کی قربانیوں کو فراموش کر دیتی ہے، تو اس قوم کو، اس قبیلے کو، اس ملت کو اتنا ہی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اتنے ہی امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے جتنا قربانی دینے والے گزرے تھے۔ آج آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں، پوری دنیا کا اسلوب یہ ہے کہ اپنے ملک پر جان نچھاور کرنے والے، اپنے ملک پر جان قربان کرنے والے افراد کی یاد کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جب ہم اپنے ملک پر جان نثار کرنے والے افراد کی یاد کو تازہ رکھیں گے، زندہ رکھیں گے، تو ہمارے اندر دفاع کا جذبہ آئے گا، ہم اپنی ملکی سرحدوں کی بہتر حفاظت کر سکیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمارے جوانوں نے اپنے سر قلم کروائے ہیں، ہمارے جوانوں نے قربانی دی ہے۔ ہم اگر اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو ان قربانیوں کو بھی یاد رکھنا ہوگا۔ اگر ان قربانیوں کو بھلا دیا گیا تو دشمن ہم پر حملہ آور ہوگا، پہلے سے زیادہ
برے انداز میں حملہ آور ہوگا اور ہم دفاع نہیں کر پائیں گے۔ یہ فلسفہ ہے قربانی کا، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک، اسلامی ملک ہو یا اسلامی ملک نہ ہو، وہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ اگر بقا چاہتے ہو تو اپنے محسنوں کو یاد رکھو۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں، تاریخ بشریت میں ہر اس شخص کی یاد کو زندہ رکھا جاتا ہے جس نے انسانیت کے لیے قربانی دی ہو۔ اسی وجہ سے تمام عالم اسلام حسین ابن علی کی یاد کو زندہ رکھتا ہے، حسین ابن علی کا تذکرہ کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی نہلا سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی مذہب و مسلک سے ہو، لیکن حسین ابن علی کی یاد کو زندہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر حسین کی یاد کو بھلایا جائے گا، اور بعض افراد نے جس طرح سے حسین کی یاد کو زندہ رکھنے کا حق تھا، حسین کی یاد کو زندہ نہیں رکھا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ حسین کی یاد کو اگر فراموش کیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے، اس کا ایک انجام یہ ہے کہ اس مصیبت سے گزرنا پڑے گا اس قوم کو، اس ملت کو، ان تمام افراد کو کہ جو حسین ابن علی کے قربانی کو بھلا چکے ہیں، انہیں اس مصیبت سے گزرنا پڑے گا جس سے حسین ابن علی کے دور میں مسلمان دوچار ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اذا بولیت الامت براع مثل یزید فعلی الاسلام السلام، کہ اپنی قربانی کے حوالے سے امام فرماتے ہیں کہ اذا بولیت الامت، اگر امت مسلمہ مبتلا ہو جائے یزید جیسے حاکم کے سلسلے میں، یزید جیسا حاکم امت مسلمہ پر سوار ہو جائے، مسلط ہو جائے، فعلی الاسلام السلام، تو اسلام کو سلام کر دینا چاہیے، اسلام کو خدا حافظی کر دینی چاہیے۔ یہ امام حسین اپنے قیام کا فلسفہ بتا رہے تھے، امام حسین اپنی قربانی کا آغاز بتا رہے تھے۔ اور یہ دیکھ لیں، آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھ لیں، ایک ایک مرحلے پر آپ کو نظر آئے گا، جب امت مسلمہ نے حسین ابن علی کی قربانی کو بھلایا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک مسلمانوں کے اوپر متعدد جگہوں پر خونخوار ترین درندے حکمران بنتے رہے۔ یہ ہے محسنوں کو بھلا دینے کا نتیجہ۔ اگر آپ ایک ایک کر کے تاریخ کے اوراق پلٹتے چلے جائیں، جس نے جہاں قربانی دی اس کی قربانی کو بھلایا گیا، نتیجے میں وہی مصیبت اس قوم پر نازل ہوئی، قوم بچ نہیں سکی اس مصیبت سے۔ اگر رسول اللہ کی قربانیوں کو بھلایا گیا، اگر رسول اللہ کی محنتوں کو بھلایا گیا، یہ بہت ہی اہم تاریخی اصول آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اگر امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی اہم قربانیوں کو بھلا دے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جاہلیت جس سے رسول اللہ نے پوری امت مسلمہ کو نجات دی تھی، رسول اللہ کے جانے کے بعد امت اسی میں مبتلا ہو جائے گی۔ اور یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کتنے ہی مسلمان شخصیات ایسی ہیں کہ جو یہ تسلیم کرتی ہیں کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد آج تک امت مسلمہ میں وہی زمانہ جاہلیت کی چیزیں عود کر آئی ہیں، وہ جاہلیت اولا پلٹ کر آ گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ نے نبی کی قربانیوں کو بھلا دیا، نبی کی ہدایات کو بھلا دیا، نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ ان تعلیمات کو فراموش کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت دوبارہ اسی جہالت میں مبتلا ہو گئی جس سے نکال کر رسول لے کر آئے تھے۔ توجہ کا طالب ہوں میں، بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ اس کا ایک نمونہ رسول اللہ کی تعلیمات سے
پلٹ جانے کا ایک نمونہ، زمانہ جاہلیت کے پلٹ آنے کا ایک نمونہ خود واقعہ کربلا ہے۔ یہ سوال ہر ذی شعور انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے، ہر اہل عقل کے دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قوم کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، اس قوم میں دوبارہ وہ تبدیلیاں کیسے آ گئیں کہ جن سے رسول اللہ نے جان چھڑوائی تھی؟ رسول کی آمد سے پہلے، رسول کی تبلیغ سے پہلے مردار کھایا کرتے تھے، گندا پانی پیا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی، مکے کے رہنے والے لوگوں کی، مدینے کے رہنے والے لوگوں کی حالت ہے۔ کتنی ہی ایسی عادات ہیں جن کو میں تاریخ کے دامن میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ پلٹ کر آئیں۔ وہ مسلمان جو اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے، وہ لوگ، وہ اہل قبیلہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جب جنگ میں داخل ہوتے تھے، جب جنگ چھڑ جایا کرتی تھی تو صدیوں جنگ چلا کرتی تھی، نسل در نسل جنگ چلا کرتی تھی، لیکن رسول اللہ کی تبلیغ کے نتیجے میں یہ ایسے آپس میں بھائی بن گئے کہ اپنے خاندان اور قبیلے کو چھوڑ دیا کہ اس کا تعلق چونکہ جاہلیت سے ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ لوگ، مکہ کے رہنے والے وہ لوگ، جزیرۃ العرب کے رہنے والے وہ لوگ کہ جن پر رسول اللہ نے تبلیغ کے ذریعے سے جن کی تربیت کی تھی، وہ اس تربیت سے پہلے، رسول اللہ کی تعلیمات سے پہلے عالم یہ تھا کہ صرف پانی پلانے کے مسئلے پر کہ پہلے میرا اونٹ پانی پیے گا، نہیں پہلے میرا اونٹ پانی پیے گا، اور اس بات پر 40 سال تک لڑا کرتے تھے، جانور کو پانی پلانے کے اوپر اتنا لڑا کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ کی تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لوگ جو ان ذرا سی باتوں پہ لڑا کرتے تھے، اونٹ کے پانی پلانے پہ لڑا کرتے تھے، وہ جب زخمی حالت میں گرے ہوئے ہیں تو عالم یہ ہے کہ جب کسی ایک کو پانی پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے پانی نہیں دو، زخمی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ مجھے پانی نہیں دو۔ یہ جو دوسرے قبیلے کا ہے لیکن میرا بھائی ہے، دین میں میرا بھائی ہے، اس کو پانی دیا جائے پہلے۔ اور جب اس دوسرے کے پاس پانی لے کر جایا جاتا ہے تو وہ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، مجھے بھی پانی نہیں چاہیے، مجھے بھی پانی نہیں دو، وہ جو تیسرا زخمی ہے اس کو پانی دو۔ کتنا تبدیل کر دیا رسول اللہ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، جو ایک جانور کے پانی پلانے پہ 40 سال تک ایک دوسرے کا خون بہایا کرتے تھے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں لیکن خود پانی پینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ، یہ ہے تبدیلی، یہ ہیں خدمات، یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے نتائج۔ کن مصیبتوں سے، کن زحمتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام مسلمانوں کو نکالا ہے۔ حضرت جعفر طیار کی تقریر آپ نے یقیناً سنی ہوگی جو حبشہ میں کی تھی، جس میں انہوں نے اپنی مسلمانوں کی حالت زار پر روشنی ڈالی تھی کہ ہم لوگ کیا تھے اور رسول اللہ نے ہمیں کیا سے کیا بنا دیا۔ اور ابھی اسی مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کے تبلیغی عرصے میں لوگوں کو انسانوں کی کیٹاگری میں لے کر آئے، ان افراد کو جو اس سے پہلے بدترین حالت میں زندگی گزارا کرتے تھے انہیں بہترین حالت میں تبدیل کیا، اور وہ رسول اللہ سے اتنی محبت کرنے لگے، اتنی محبت کرنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ تبرک کے طور پر اٹھا کر چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ یہ عالم ہے ہمارے حبیب کی تربیت کا، محنت کا، تبلیغ کا، قربانیوں کا۔ رسول کی خاطر چونکہ جانتے ہیں
اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے قبیلے کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اسلام کی خاطر، اور رسول اللہ کے دامن میں پروان چڑھے ہیں، پرورش پائی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ اب میں سوال کرنا شروع کروں گا کہ یہ ہے صحابہ کرام کی زندگی، ان کی تربیت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس تربیت کا نتیجہ کیا ہے؟ تربیت کا نتیجہ آج تک ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ تاریخ اسلام میں سیاہ باب کیسے شروع ہوا کہ وہ ہستی جس نے انہی صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہی شخصیات کے گھروں میں جنم لینے والے بچے اس طرح سے پروان چڑھتے ہیں کہ اسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن میں ارشاد ہے کہ ہمارے رسول نے ان کے گلوں میں پڑے ہوئے توق، ان کے گلوں میں پڑے ہوئے اوزان کو، وزن کو ختم کر دیا، نکال دیا، جان چھڑوا دی۔ لیکن یہ رسول اللہ کی تبلیغات اور خدمات کو بھلانے کا نتیجہ ہے کہ یہی مسلمان جن کی تربیت اس طرح سے ہوئی تھی، جن کے گردنوں سے توق اتارے گئے تھے، جن کی گردنوں سے وزن اتارے گئے تھے، چند سال گزرنے کے بعد رسول اللہ کی رحلت کے 50 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہی لوگ خاندان رسول کی گردنوں میں توق ڈال دیتے ہیں، خاندان رسول کو اسیر کر لیتے ہیں۔ وہ نبی جس نے اپنی محنت سے، اپنی تبلیغ سے انسانوں کو آزاد کیا، اسی نبی کی اولاد کو وہی امت قید کر لیتی ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا سیاہ ترین باب ہے جس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ یا تو تاریخ کی ساری کتابیں جلا دو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک ایسی واقعیت ہے کہ وہ مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے، انہوں نے خاندان اہل بیت کے اتنے سارے افراد کا خون زمین پر بہا دیا، انہی کی اولاد نے۔ ہوا کیا ہے؟ تبدیلی کہاں آئی ہے؟ تو اس تبدیلی کا ایک اہم محور، ایک اہم جگہ کیا ہے؟ وہ ہے رسول اللہ کی قربانیوں کو بھلا دینا، رسول اللہ کی تعلیمات کو بھلا دینا، رسول اللہ کی خدمات کو بھلا دینا، غدیر کو بھلا دینا، حدیث ثقلین کو بھلا دینا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اس کو بھلا دینا۔ اس حدیث کو خاص طور پر اگر اور کسی کتاب کا حوالہ نہ بھی دوں، صرف اور صرف صحیح مسلم کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں، تو صحیح مسلم نے اس حدیث کو جہاں بیان کیا ہے، وہاں آخری حصہ جہاں عطرت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ ہمارے شیعہ نقطہ نظر سے نہیں، میں صحیح مسلم کا حوالہ دے رہا ہوں کہ صحیح مسلم کے مطابق 3 مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ میری عطرت کو یاد رکھنا، میرے اہل بیت کو یاد رکھنا، میرے اہل بیت کو یاد رکھنا۔ یہ کس طرح سے یاد رکھا گیا؟ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے تاکید کرنے کے باوجود امت نے اہل بیت کو بھلا دیا۔ اگر بھلایا نہ ہوتا رسول اللہ کی ان تعلیمات کو، اگر بھلایا نہ ہوتا رسول اللہ کی ان قربانیوں کو، تو قطعاً زمانہ جاہلیت کی وہ عادات پلٹ کر نہ آتی۔ میں زمانہ جاہلیت کی ان عادات کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ در حقیقت اس کی بازگشت، اگرچہ کہ عنوان تاریخ کربلا ہے، لیکن اس کی بازگشت انہی مسائل کی طرف ہوگی کہ کیسے یہ تبدیلی رونما ہوئی، کس طرح سے یہ سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ اگر صرف اور یہ بھی ایک حقیقت ہے
اور یہ میں پھر ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اس کی طرف توجہ دلایا کرتا ہوں کہ تاریخ اسلام کے صرف اسی باب کا اگر مطالعہ کیا جائے، اسی کے بارے میں غور و فکر کیا جائے کہ امت میں تبدیلیاں کہاں سے رونما ہونا شروع ہوئی اور کہاں تک رونما ہوتی چلی گئیں، کس طرح سے زمانے اور خاص طور پر زمانہ جاہلیت کو پڑھا جائے اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ زمانہ جاہلیت کیسے کیسے دوبارہ اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو بہت کچھ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے وقت علیحدہ سے درکار ہے۔ ہم نے جس عنوان کو موضوع سخن قرار دیا ہے وہ ہے تاریخ کربلا، اور یہ عنوان در حقیقت انہی سوالات کا مجموعہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ایسا کیا ہوا کہ امت نواسہ رسول کے قتل کے درپے ہو گئی، نواسہ رسول کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئی، بلکہ قتل کر دیا، اور وہ بھی انتہائی مظلومانہ طریقے سے۔ بس انہی سوالات کے گرد ہمارا سلسلہ گفتگو جاری رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں اور موضوع کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کروں، آج کی گفتگو بنیادی طور پر ایک تمہیدی گفتگو ہے۔ تاریخ کربلا، اور اس کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ آیت سورہ قصص کی 21ویں آیت ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کو بیان کر رہی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلتے ہوئے دعا مانگی اس کو بیان کر رہی ہے۔ فخرج منها خائفا یترقب وقال رب نجنی من القوم الظالمین، پس موسیٰ شہر سے خارج ہوئے اس عالم میں کہ خوف طاری تھا، اور حضرت موسیٰ کو یہ اندیشہ لگا ہوا تھا کہ کسی بھی وقت کوئی حادثہ، کوئی واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ اور اسی کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی کیفیت بیان کی ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند متعال سے دعا کی، وقال رب نجنی من القوم الظالمین، خدایا ظالموں کے قوم سے نجات عطا فرما، خدایا مجھے ظالموں کے شر سے محفوظ فرما۔ یہ دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اسی آیت کی تلاوت، چونکہ تاریخ کربلا ہے، یہی وہ آیت ہے جس کی تلاوت امام حسین علیہ السلام نے اس وقت فرمائی کہ جب مدینے سے خارج ہو رہے تھے تو امام نے اپنے لب پر جاری کیا، فخرج منها خائفا یترقب وقال رب نجنی من القوم الظالمین۔ یہی آیت امام حسین علیہ السلام نے بھی تلاوت کی۔ اس سے پہلے کہ میں اس حوالے سے کچھ گزارش اور کچھ مختصر سے نکات عرض کروں، صرف اتنا بیان کروں گا کہ موسیٰ کس عالم میں اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں اور حسین کس عالم میں اس آیت کو زبان پر بول رہے ہیں، زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ یہ جو فرعون کا مصر میں محل تھا، یہ شہر سے ہٹ کر تھا۔ عام طور پر انسانی روش آج بھی یہی ہے کہ جن میں ذرا تمتراک ہوتا ہے، جو ثروت مند ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ شہر کے بہترین حصے میں یا شہر سے باہر کہیں اپنا محل تعمیر کریں، بعد میں ممکن ہے شہر وہاں تک جڑ جائے۔ تو فرعون اور فراعنہ نے اور ان کی نسلوں نے اور ان کے پیروکاروں نے بھی اپنے لیے ایک علیحدہ سے شہر آباد کیا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ کی پرورش اسی شہر میں ہوئی، اور جب حضرت موسیٰ جوان ہوئے، شہر سے نکلے، یعنی فرعون کے محل سے نکلے، محل خود ایک شہر تھا، بہت بڑا محل تھا، وہاں سے نکلے اور شہر میں آئے، جہاں پر اس شہر میں یعنی ان کے مرکز میں، ان کے
محلوں میں کام کرنے والے بنی اسرائیل رہا کرتے تھے. تو وہاں آ کر دیکھا، شہر میں گھوم رہے تھے حضرت موسیٰ، دیکھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کی نظر پڑی، دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہے. ایک شخص نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ حضرت موسیٰ کا چاہنے والا بھی تھا، حضرت موسیٰ کا پیروکار بھی تھا. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے بلایا. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جا کر اس کی جو مدد کی ہے، اس مدد کے دوران مفسرین کی رائے یہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اس مخالف کے، جو ان کا دشمن تھا یا ان کے پیروکار کا دشمن تھا، اس کے ایک مکہ رسید کیا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت موسیٰ نے اپنی ہتھیلی سے اس کے سینے پر رکھ کر جو دھکا دیا ہے، اس دھکے سے وہ جا کر گرا اور گرتے ساتھ ہی مر گیا. حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے. وہ آدمی جو ان کا دشمن تھا یا ان کے دوست کا دشمن تھا، وہ مر گیا. اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر شہر میں گھوم رہے تھے تو پھر دیکھا کہ وہ آج کسی اور سے لڑ رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم عجیب منحرف آدمی ہو، عجیب گمراہ آدمی ہو، ہر روز کسی نہ کسی سے لڑائی جھگڑا رہتا ہے. اب جو اس نے مدد کے لیے پکارا اور حضرت موسیٰ قریب ہوئے، ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ مدد کی، ابھی حضرت موسیٰ صرف قریب ہی ہوئے تھے کہ دوسرا شخص پکار کر کہتا ہے کہ اے موسیٰ، تم کیا یہ چاہتے ہو کہ تم آج بھی مجھے، جس طرح سے کل والے کو قتل کیا تھا، آج تم مجھے قتل کر دو گے، مجھے مار دو گے؟ تو ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مکالمہ جاری تھا، یہ گفتگو ہو رہی تھی یا یہ گفتگو ہوئی کہ اتنے میں اس شہر سے، اس قصر سے، ان محلات سے کہ جہاں پر فرعون رہا کرتے تھے، وہاں سے حضرت موسیٰ کا ایک چاہنے والا آیا اور اس نے آ کر خبر دی کہ اے موسیٰ، فرعون کے لوگ، فرعون کے کارندے تمہیں گرفتار کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، تمہارے قتل کا پروگرام بنا رہے ہیں، تمہارے بارے میں مشورت کر رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں. تو میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ یہاں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اس وقت شہر سے نکلے. اب یہ جو حضرت موسیٰ شہر سے جا رہے ہیں تو حضرت موسیٰ کی کیفیت کیا ہے؟ خداوند متعال فرما رہا ہے خائفا یترقب، شہر سے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں قال رب نجنی من القوم الظالمین، خدایا مجھے ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما. یہ ہے موسیٰ کی حالت، یہ ہے موسیٰ کا واقعہ. اور دوسری طرف حسین ابن علی ہیں. حسین ابن علی کی کیفیت کیا ہے کہ حسین ابن علی سے، اچھا اب یہ ایک مسئلے کی طرف اور توجہ دلا دوں. موسیٰ مصر سے، ظالموں کے گھر سے نکل کر کہاں جا رہے ہیں؟ مدائن کی طرف، کہ جہاں پر حضرت شعیب ہیں. اس جگہ سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ حضرت شعیب کے پاس مدائن میں جائیں گے، وہاں پر شادی کریں گے. وہاں پر وہ سارا قصہ جو قرآن مجید کے اندر بھی بیان ہوا ہے اور تفاسیر کے اندر بھی ذکر ہے. حضرت موسیٰ خطرناک جگہ سے نکل کر پرامن جگہ میں جا رہے ہیں اور یہ دعا کرتے جا رہے ہیں کہ پروردگارا نجنی من القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. اور دوسری طرف حسین ابن علی ہیں جو کہاں سے، جو نانا کے شہر سے، جو پرامن شہر سے اس وقت نکل کر جا رہے ہیں جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا. امام حسین نکل کر کہاں جا رہے ہیں؟ نکل کر کسی پرامن جگہ نہیں جا رہے بلکہ ظالموں کے گڑھ میں جا رہے ہیں. بس یہیں سے عظمت حسین کو سمجھیے گا کہ موسیٰ ظالموں سے نکل کر اپنی ذات کو بچا کر، اپنے نفس کو بچا کر مدائن کی طرف جائیں تو اس وقت خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں رب نجنی من القوم الظالمین. اور حسین ابن علی وہ ہستی ہے کہ جو ظالموں سے ٹکرانے کے لیے، ظالموں کے خلاف میدان جنگ میں جائے تو اس وقت دعا کرتا ہے کہ رب نجنی من القوم الظالمین. یہ ہے عظمت حسین. اس آیے کے ذیل میں اور بہت زیادہ نکات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں
میری کوشش یہ ہے کہ آج اپنے موضوع کے حوالے سے کچھ نہ کچھ نکات یا کچھ نہ کچھ جملے آپ کی نظر کر دوں کہ اس تاریخ کربلا کا آغاز کب ہوا. اگر تاریخ کربلا کے آغاز کی بات کی جائے تو تاریخ کربلا کا آغاز اس وقت سے ہوا جب آدم نے امام حسین پر گریہ کیا، جب حضرت نوح نے امام حسین پر گریہ کیا، جب انبیاء نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، اس وقت سے تاریخ کربلا کا آغاز ہو گیا. حضرت ابراہیم کے خواب کو تبدیل کر دیا گیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سے، اس وقت کربلا کا آغاز ہو گیا تھا. تاریخ کربلا کا آغاز حقیقتاً اس دن ہو گیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل نے آ کر یہ گزارش دی، یہ خبر دی کہ اے نبی اللہ، آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں حسین سے محبت کرتا ہوں. تو کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ حسین ابن علی کو آپ ہی کی امت صحرائے طف میں بھوکا پیاسا شہید کر دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا. میں ذکر مصیبت پر پہنچ گیا، بس صرف اس حد تک آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ تاریخ کربلا کا حقیقی آغاز حضرت آدم سے ہو گیا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ہم انشاءاللہ تاریخ کربلا کا آغاز اس مسئلے سے کریں گے جہاں سے حقیقی طور پر یا تاریخی طور پر تاریخ کربلا کا آغاز ہوتا ہے علم تاریخ کی روشنی میں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ انبیاء نے جن پر گریہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سے امام حسین کی شہادت کی خبر دی گئی، شیعہ سنی احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس حقیقت سے کہ جب بھی گھر میں نبی کریم امام حسین کو اس خبر کے ملنے کے بعد دیکھتے تھے تو گریہ کیا کرتے تھے. حسین سے خصوصی محبت کیا کرتے تھے. حسین کے جتنے بھی بڑے ہیں، علی بن ابی طالب، سیدہ فاطمہ، امام حسن، سب حسین سے بہت محبت کرتے تھے، بہت خیال کیا کرتے تھے. رسول اللہ جب کبھی گھر میں آتے تھے حسین کو پیار بھی کرتے تھے، کبھی صحابہ کرام کے سامنے، کبھی جہاں کہیں موقع ملتا حسین کو گود میں بٹھا کر گریہ کیا کرتے تھے. کتنے ہی مواقع ہیں، کتنی ہی شخصیات ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت اسماء ہیں، ان کو نبی کریم نے خاک شفا دی کہ دیکھو یہ مٹی حضرت جبرائیل نے مجھے دی ہے، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. بہت محبت کرتے تھے رسول اللہ حسین سے، اس حد تک کہ روایات میں ہے کہ حسین کے راستے میں حضرت ام سلمہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ ابھی وحی نازل ہو رہی، کسی کو روکنا نہیں. وہ روایات سنی ہوئی ہیں آپ کی، لیکن امام حسین آئے اور جیسے ہی امام حسین کی گریہ کی آواز سنی، رسول اللہ نے کہا کہ ام سلمہ حسین کو نہیں روکو. یہ بعض روایات میں ہے کہ امام حسین چلے جاتے تھے، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ حسین کو روک سکے. بس ایک واقعہ حسین سے محبت کی معراج سنتے چلے جائیں رسول اللہ کی، کہ نبی کریم ایک مرتبہ مدینے سے باہر جا رہے تھے، اونٹ پر سوار قافلے کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک دم ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. نبی کریم نے اشارہ کیا کہ قافلے کو روکا جائے. قافلے کو روکا گیا. کہا یہ بچہ کون رو رہا ہے اور کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ انصار میں سے کسی کا بچہ ہے، گریہ کر رہا ہے، کرنے دیں. کہا کہ نہیں، اس کو چپ کرواؤ. اس کو چپ کروانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آواز میرے حسین کی آواز سے ملتی ہے. نبی برداشت نہیں کر سکتے کہ حسین کے گریے کی آواز کو سن سکیں. یہی عالم جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے. بی بی کسی بھی لمحے حسین کے رونے کی آواز کو نہیں سن سکتی. بی بی نے اپنی ساری زندگی حسین ابن علی کا خیال رکھا، ہر لمحے پر یہ تاکید بھی کی باقیوں کو کہ حسین کا خیال رکھا کرو.
اور اس کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی حالت جنگ میں، جنگ صفین میں نہر فرات کے قریب سے گزرے ہیں تو امام حسین کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ اے ابا عبداللہ صبر کرنا۔ امام حسن کا عالم کیا ہے؟ امام حسن کا عالم یہ ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام زہر مل چکا ہے، زہر ملنے کے بعد خون کی الٹیاں آ رہی ہیں، جگر کٹ کٹ کر آ رہا ہے، بہنیں رو رہی ہیں، بھائی رو رہے ہیں۔ اب جو امام حسین امام حسن کے قریب جاتے ہیں، جیسے ہی امام کے قریب جاتے ہیں گریہ کرنے لگتے ہیں، امام حسین روتے ہیں تو امام حسن چپ کروا دیتے ہیں کہ حسین تم گریہ نہیں کرنا، حسین تمہارا گریہ نہ بابا سے برداشت ہوا نہ ماں زہرا سے برداشت ہوا، حسین تم گریہ نہیں کرنا۔ کیوں گریہ نہیں کرنا؟ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین جو تمہارا دن ہے، حسین جو مصیبت تم پر آئے گی، تمہاری مصیبت کے مقابلے میں ہماری مصیبت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اہل محمد اس طرح سے محبت کیا کرتے تھے، گریہ کیا کرتے تھے امام حسین کی مصیبت کو صرف اور صرف یاد کر کے۔ لیکن ان تمام ہستیوں کے درمیان ایک اور ہستی ہے، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بیٹیاں ماں باپ کو دیکھ کر بہن بھائیوں کا خیال رکھتی ہیں۔ کتنے ہی گھر ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے یہ دیکھا ہوگا، ہر گھر کا یہ سلسلہ ہے، ہر گھر کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اگر اس گھر کے اندر کوئی بیٹی ہو تو کچھ ہی دنوں کے بعد ماں کے بجائے سب سے گھر کے چھوٹے بچے کو بیٹی سنبھالنا شروع کر دیتی ہے۔ حسین ابن علی کا خیال سیدہ زینب سب سے زیادہ کیا کرتی تھی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر رات کو کبھی حسین ابن علی پانی مانگ لیتے تھے تو سیدہ زینب ساری رات پانی لے کر کھڑی رہتی تھی کہ میرے حسین کو پیاس لگی ہے، ساری رات کھڑی رہا کرتی تھی۔ یہ عالم ہے سیدہ زینب کی محبت کا۔ ارے باقی اہل بیت نے، امام حسن سے لے کر رسول اللہ نے صرف اور صرف خبر سنی تھی، تو یہ عالم تھا کہ حسین کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے، حسین کو رونے نہیں دیا کرتے تھے۔ لیکن میں قربان جاؤں سیدہ زینب پر، جنہوں نے امام حسین کے منہ سے یہ جملہ سنا، انا قتیل العبرات، ارے میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کر مارا گیا، جسے کبھی اکبر کا زخم دیا گیا، جسے کبھی عباس کا زخم دیا گیا، جسے قاسم کا زخم دیا گیا، جسے کبھی اون و محمد کی وجہ سے رلایا گیا، جسے کبھی کسی اور شہید کی وجہ سے رلایا گیا۔ انا قتیل العبرات، مجھے رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ میں قربان چلا جاؤں سیدہ زینب کے صبر پر کہ جو حسین کی مصیبتوں کو دیکھ رہی ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند متعال تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا زہرا اکیڈمی، جس کے ذمہ داران نے، مسئولین نے اور اس کے اسٹاف نے یہ جو زحمت اٹھائی ہے، یہ جو کوشش کر رہے ہیں ذکر اہل بیت کو گھر گھر پہنچانے کی، بار الہ ان کی اس زحمت کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین جب جہاں جہاں اس ذکر کو سماعت کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما۔ بار الہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ بار الہ جو مومنین بے اولاد ہیں، جناب علی اصغر کے صدقے ان کو اولاد نرینہ سے بہرمند فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں قرار دے۔ پروردگارہ ہماری آخری دعا، ہماری سب سے اہم دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے کہ اپنی آخری حجت کا ظہور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔